خبردار کبھی اپنی بیوی کے گال پر تماچا مت مارنا، جیسا خود کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو اپنی بیوی کو پہناؤ۔ خبردار قیامت کے دن تم سے تمہاری بیویوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر تمہارے شوہر کے جسم سے خون اور پیپ بہ رہا ہو، عورت چاٹ چاٹ کر مر بھی جائے تو اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ بیوی پہلے تو اچھی خاصی تھی، شوہر کا چہرہ دیکھتے ہی بیوی کے چہرے پہ 12 بج گئے۔ تو بیویوں سے محبت کرنا عبادت ہے، ثواب ہے، سنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا شوہر ناراض ہے اور وہ بیوی رات میں سو جائے اور اس کا شوہر ناراض رہے تو فرشتے اس عورت کے اوپر پوری رات لعنت بھیجتے ہیں، لعنت۔ یہ سب ہم سدھارتے نہیں ہیں، معاشرہ سدھارتے نہیں ہیں، بس مولویوں کے پاس جاتے ہیں، مجھے اب تعویذ بنا دو، گھر میں برکت نہیں ہو رہی، مولانا صاحب کسی نے کچھ کرا دیا۔ سب سے بڑا جو ہم پر جادو کسی نے کیا ہے کوئی اور نہیں، وہ شیطان ہے، جس نے ہماری زندگیوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، ہماری خوشیوں کو چھین لیا۔ سب سے بڑا اگر جادوگر کوئی ہے جس نے ہم پر جادو کیا ہوا ہے کوئی اور نہیں بلکہ وہ شیطان ہے۔ اگر ہم نے شیطان کو اپنی زندگی سے دور کر دیا ہماری زندگی خوشحال، اور شیطان کو دور کرتے نہیں ہیں، تعویذ پہ تعویذ لٹکا رہے۔ نبی کی شریعت سے دور رہو گے پورا قرآن لکھ کے لٹکا لو، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جی کر بتائی ہے۔ اور پتہ ہے آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ کو محبت میں کیا کہتے تھے؟ محبت سے کیا کہہ کے پکارتے تھے پتہ ہے؟ حمیرہ کہا کرتے تھے، حمیرہ۔ آج کے دور میں بھی ہے نا، ہم لوگ بیویوں کو کیا کہتے ہیں؟ سیوٹی، لولی، بس یہ سب۔ لیکن آج کے دور میں کب تک ہوتا ہے؟ جب تک یا شادی نہیں ہوئی ہوگی جب تک بڑی محبتیں ہوتی ہیں، جب ناجائز ہے، جب گناہ ہے، جب تو بڑی محبت ہے۔ وہ اماں ابا کی نہیں سن رہا ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہے، کام نہیں کر رہا ہے، وہ اسکول نہیں جا رہا ہے، لگا ہوا ہے فون پہ۔ جب ناجائز ہے، گناہ ہے، تو انسان محبت کر رہا ہے کیونکہ شادی ہونے والی ہے، اور شادی ہوئی 1 ہفتہ محبت کرے گا، اس کے بعد سب سے زیادہ اگر اس کی زندگی میں کوئی اس کو ٹینشن والا لگے گا تو وہی بیوی لگے گی۔ یعنی اسلام نے جب کہا کہ بیویوں سے محبت کرو تو ہم نے چھوڑ دی، اور جب حرام بتایا کہ نامحرم سے بات کرنے کی اجازت نہیں تو فون پہ لگا ہوا ہے، تو فون پہ لگا ہوا ہے۔ جب ناجائز ہے تو گناہ میں انسان کو لذت مل رہی ہے۔ اور یہ باتیں بے فائدہ مت سمجھو، بے فائدہ نہیں ہے۔ آج کچھ لڑکیاں بہویں جو ہے نا گھر کی، وہ اپنی ساسوں کے ہاتھوں پس رہی ہے، کوئی ساس اپنی بہو کے ہاتھوں پس رہی ہے، کوئی بیوی شوہر کے ہاتھوں پس رہی ہے، کوئی شوہر بیوی کے ہاتھوں پس رہا ہے۔ ایسا لیکن بہت کم ہے، شوہر بہت کم پس رہے ہیں۔ شوہر تو اپنے کوئی بعض تو پینے والے ہوتے ہیں، انہوں نے پی لیا، بکتی رہو کہتی رہو، کوئی ٹینشن نہیں، انہیں کوئی مطلب نہیں۔ انہوں نے آئے سنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خبردار کبھی اپنی بیوی کے گال پر تماچا مت مارنا، جیسا خود کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو اپنی بیوی کو پہناؤ۔ خبردار قیامت کے دن تم سے تمہاری بیویوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن تم سے تمہاری بیوی کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی بیوی کے حق کو ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تم نے کپڑا پہنایا تھا نہیں پہنایا تھا، تم نے کھانا دیا تھا نہیں دیا تھا، تم نے عزت اس کو دی تھی یا نہیں دی تھی۔ قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے بارے میں بھی فرما دیا کہ اے عورتوں سن لو، اے خواتین سن لو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اگر تمہارا شوہر تم کو حکم دے کہ ایک پتھر کو اٹھاؤ اور ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ لے جاؤ، عورت لے جاتے مر بھی جائے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہارے شوہر کے جسم سے خون اور پیپ بہ رہا ہو، عورت چاٹ چاٹ کر مر بھی جائے تو اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ ہمارے نبی نے شوہروں کو بیویوں کے حق بتا دیے ہیں، بیویوں پر شوہر کے کیا حقوق ہیں یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں۔ جبھی تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ بچوں کے بھی حق ہے، بچوں کے بھی حق ہے۔ 4-4 6-6 سال کے بچے اور 4-4 کلو کے بستے جو آپ اس کی پیٹھ پر لاد کر اسکول میں آپ بھیج رہے ہو،
یہ اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے. بچوں پر بھی آپ اتنا ہی لوڈ ڈال سکتے ہیں جتنا کہ اسلام نے ہم کو اجازت دی ہے, شریعت نے اجازت دی ہے. اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی ہر جائز اور نیک بات کو مانیں. بیویاں بیچاری پیس رہی ہوتی ہیں, شوہر نہیں مان رہے ہوتے. قیامت کے دن بہت سخت گرفت ہے. حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور سب سے زیادہ جو حق اس کو حقوق ادا کرنا پڑیں گے, بیوی کے ادا کرنا پڑیں گے. میں نے ایک بار اکثر اس واقعے کو بیان کرتا ہوں, آخری بات بتا کے جگہ لیتا ہوں. ایک صحابی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں ہمارے نبی کو دیکھا. ایمان کی حالت میں ہمارے نبی کو دیکھا, وہ صحابی. جو عورت ہو تو صحابیہ. ہمارے نبی نے جب فرمایا نا کہ کسی عورت کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالنے کی اجازت نہیں ہے, یہ حکم ہوا, تو عورتوں نے اس پر عمل کر لیا. ایک عورت کے باپ کا انتقال ہو گیا. اب غور سچ بتاؤ مسلمانوں, اگر کسی عورت کے گھر پہ مائکے میں کوئی پریشانی آ جائے تو عورت کیا کرے گی؟ پوچھے گی شوہر سے. اگر شوہر موجود نہ ہو تو انتظار کرے گی کہ ہمارا شوہر آ جائے, اس سے اجازت لے کر جائیں گے؟ نہیں. لیکن اس عورت وہ نبی کی صحابیہ تھی, اس کو خبر ملی کہ تمہارے باپ بیمار ہیں. اس نے کہا ہمارے شوہر تو گھر پہ موجود نہیں ہے, جہاد میں گئے ہوئے ہیں, جنگ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, اور ہمارے نبی نے فرمایا ہے کسی عورت کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نکالنے کی اجازت نہیں ہے, جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارا تو شوہر ہے ہی نہیں, تو ہم جائیں کیسے؟ اس عورت نے, صحابیہ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آؤ, پوچھ کر آؤ کہ میرا شوہر گھر پہ موجود نہیں ہے, کہ اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے مائکے اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے, باپ بیمار ہے, دیکھنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ صحابی نے جیسے ہی آ کر پوچھا, آپ نے کیا فرمایا؟ اے صحابی سنو, اس عورت سے کہنا جا کر کہ تمہارا شوہر تمہارے گھر پہ موجود نہیں ہے, تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اجازت نہیں دوں گا, میں نہیں دوں گا. شوہر موجود نہیں ہے, یہ حق شوہر کا ہے, شوہر ہی اجازت دے گا. اس نے آ کر کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. تھوڑے دن کے بعد کیا خبر ملی؟ اے عورت, تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, تمہارے باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ امانت اللہ کی امانت تھی, میرے باپ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے, لیکن میں اپنے باپ کے انتقال پر اپنے مائی کے کیسے جا سکتی ہوں جبکہ ہمارا شوہر موجود نہیں ہے. اس نے پھر ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ہمارے نبی سے پوچھ کر آؤ, میرا شوہر گھر پہ موجود نہیں ہے, کیا میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے مائکے میں اپنے باپ کی میت پہ جا سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے پھر جواب دیا اور فرمایا کہ جاؤ اس عورت سے کہنا جا کر تمہارا شوہر گھر پہ موجود نہیں ہے, تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دوں گا. اس صحابی نے آ کر جیسے ہی بتایا, اس نے کہا کوئی بات نہیں, میں صبر کر لوں گی. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, میں صبر کر لوں گی. اپنے باپ کے انتقال پر بھی نہیں جاؤں گی, اپنے باپ کے آخری بار چہرہ دیکھنے بھی نہیں جاؤں گی, لیکن رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کروں گی. لوگوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل کے اندر ایک گھٹن رہ جائے اور باپ کا چہرہ نہ دیکھنے کا ایک خیال ہمیشہ کہیں اس کے دل میں نہ رہے. لوگوں نے اس کے باپ کے جنازے کو اٹھایا, صحابیہ کے دروازے پر لا کے رکھا, اس کے دالان میں لا کے رکھا اور کہا اے صحابیہ لو دیکھ لو, اپنے باپ کی زیارت کر لو, اپنے باپ کے آخری بار چہرے کو دیکھ لو, تمہارے باپ کا چہرہ کبھی دوبارہ دیکھنا میسر نہیں ہوگا. اس نے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا, اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر جاری ہوتا ہے. اپنے باپ کے پیتیانے پیروں کی طرف وہ عورت کھڑی ہوتی ہے, ہاتھوں کو بلند کرتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ, اے پروردگار عالم, میں نے تیرے نبی کی سنت پہ عمل کیا ہے, تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا ہے. میرا باپ بیمار تھا لیکن میرا شوہر گھر پہ موجود نہیں تھا, تو پھر میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے نہ گئی, میں تیمارداری کے لیے نہ گئی. پھر میرے باپ کا انتقال ہو گیا, میں باپ کے انتقال پر بھی نہ گئی, اور میں نے صبر کیا,
اگر یہ میری ادا تجھے پسند آ گئی ہو تو پھر میرے باپ کی مغفرت فرما دے، میری باپ کی بخشش فرما دے۔ تیسرے دن اس صحابی کو خواب میں دیکھا، تیسرے دن اس صحابیہ کے باپ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ وہ صحابیہ کا باپ بتا رہا ہے، اے لوگوں کیا بتاؤں، تم لوگ تو مجھے اندھیری قبر کے اندر چھوڑ کر چلے آئے، بڑا خوف تھا، قبر میں بڑا ڈر لگ رہا تھا، تم لوگ اندھیری قبر میں مجھے چھوڑ کر چلے آئے، لیکن اچانک ایک آواز آتی ہے کہ اے شخص تجھے معاف کر دیا گیا۔ میں نے پوچھا بتاؤ مجھے معاف کیوں کیا گیا؟ میری کون سی نیک نیتی کی وجہ سے، میری کون سے نیکی کی وجہ سے مجھے معاف کیا گیا؟ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے شخص تیری کسی نیک نیتی کی وجہ سے نہیں، بلکہ جو تیری بیٹی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا ہے اور نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے، اس کی دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے باپ کی مغفرت فرما دی، باپ کی بخشش فرما دی۔ یہ ملتا ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرتے ہیں، نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہیں۔ جبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت مثل سوکھی ٹیڑھی لکڑی کی طرح ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پسلی کی طرح ہے، جو پسلی ہوتی ہے نا ٹیڑھی، اس پسلی کی طرح ہے، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، زیادہ جھکانے کی کوشش کرو گے تو بھی ٹوٹ جائے گی۔ اگر آپ نے بیوی پر زیادہ سختی کر دی کہ مائکے نہیں جانا، نہیں جاؤ گی، کسی سے نہیں ملو گی، اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جاؤ گی، بھائی کے پاس نہیں جاؤ گی، باپ کے پاس نہیں جاؤ گی، تو وہ آپ سے چھٹی لے کے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ اور اگر آپ نے کہہ دیا، چھوٹ دے دی، جاؤ جو چاہو کرو، جیسے چاہو جاؤ، شوہر کو اللہ نے حاکم بنایا ہے تو جو بنایا ہے وہ بن کے رہو۔ اگر اس سے کہہ دیا جو سمجھ میں آئے کرو، آپ ہو گئے کام پر، گھر میں پڑا تالا، وہ اپنے مائکے میں بیٹھی ہوگی۔ اسی لیے ہمارے نبی نے زندگی تو بتائی ہے لیکن ہم عمل کرتے ہی نہیں ہیں۔ نبی نے تو بتا دیا نا، سوکھی ٹیڑھی لکڑی کی طرح ہے، جھکانے کی کوشش کرو گے تو بھی ٹوٹ جائے گی، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو بھی ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے میانہ روی چلنا چاہیے، بڑی ہی احتیاط کے ساتھ بیوی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اور آپ سوچو اس کو سمجھا لو گے، قبضے میں کر لو گے تو یہ تو بڑے بڑے نہیں کر سکے، کوئی کتنا بڑا علامہ ہو، مفتی ہو، وقت کا بادشاہ ہو، شہنشاہ ہو، کچھ بھی ہو، بیوی کے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے۔ ہو گئے تم اپنے وقت کے ترم خاں، بیوی کے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے۔ آخری بات سن لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، حضرت عمر کا، جانتے ہیں کون عمر؟ وہ عمر جس گلی سے گزر جائے شیطان راستہ چھوڑ دے، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم حضرت عمر تھے نا، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم، جس گلی سے گزر جائے شیطان راستہ چھوڑ دے، دبدبہ زبردست والا حضرت عمر کا۔ تو حضرت عمر کے دور میں ایک شخص کی بیوی جو تھی تھوڑا سخت مزاج تھی، جب بات کرتی تھی اونچی آواز میں تیز، تو وہ صحابی اس شخص نے سوچا کہ چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چل کر اپنی بیوی کی شکایت کر دیں گے اور کہیں گے کہ حضرت عمر سے کہ میری بیوی کو سمجھا دو، میری بیوی اونچی آواز میں بات کرتی ہے، تیز آواز میں بات کرتی ہے، سمجھا دو تاکہ میری بیوی لائن پہ آ جائے۔ تو جیسے ہی وہ اپنی بیوی کی شکایت لے کر حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، اس نے کان لگایا کہ کیا آوازیں آ رہی ہیں، تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہاں تو حضرت عمر کی بیوی خود حضرت عمر پہ حاوی ہے۔ اس نے سوچا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، عمر جیسی شخصیت اور بیوی حضرت عمر کو سنا رہی ہے، کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، اب ٹائم ملا، دوستوں میں لگے رہتے ہو، فکر نہیں رہتی ہے، کھانا نہیں پوچھتے ہو۔ شروع ہو گئی۔ اب وہ تو بڑا پریشان، الٹا پاؤں واپس ہونے لگا۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، ادھر آؤ، کہاں جا رہا ہو؟ وہ کہنے لگا حضرت بس مجھے جانے دو، کچھ نہیں، کچھ بتانے کے لائق اس وقت میں کچھ بتانے کی کنڈیشن میں ہوں نہیں۔ کہہ رہے بتاؤ تو پھر آنا کیوں ہوا، کیسے آئے؟ کہہ رہے میں تو جو لے کر آیا تھا پرابلم، میں سوچ رہا تھا آپ سے اپنی پرابلم کا حل کروا لوں گا، لیکن جو پریشانی میرے یہاں ہے، جس پریشانی کو لے کر میں آپ کے پاس آیا، وہ پریشانی تو پہلے سے آپ کے گھر پہ موجود ہے۔ کہا ہوا کیا ہے، سیدھے سیدھے بتاؤ کیا بات؟ اس نے کہا میری بیوی تیز ہے، اونچی آواز میں بات کرتی ہے،
میں نے سوچا آپ سمجھا دیں گے تو تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے گا تو صحیح سے بات کرنے لگے گی. حضرت عمر نے پوچھا ہے, اب سننے والی بات اب ہے. حضرت عمر نے فرمایا, اے شخص یہ بتا تیرے گھر میں کھانا کون بناتا ہے؟ کہا بیوی. کہا کپڑے کون دھوتا ہے؟ بیوی. برتن کون مانجتا ہے؟ بیوی. تمہارے بچوں کو دودھ کون پلاتا ہے؟ بیوی. تمہارے بچوں کی لیٹرین باتھ روم ٹوائلٹ کون صاف کرتا ہے؟ بیوی. تمہارے کمرے میں صفائی کون کرتا ہے؟ بیوی. کہا جب اتنے سارے کام جو تمہارے ذمے ہیں یہ سب شوہر کے ذمے ہے, بیوی کے ذمے کچھ نہیں ہے. نئی بات مت سمجھنا, سوچو مفتی صاحب عجیب بات بتا کے چلے آئے, لیکن یہ ہے سب کس کے ذمے؟ شوہر کے ذمے. بیوی کرتی اس پر ثواب ہے لیکن ذمے شوہر کے ہی ہے. کسی ماں نے کسی باپ نے اپنی بیٹی کو کسی کے نکاح میں دیا ہے, غلام بنا کر تھوڑی دیا ہے, اس کو تمہاری عزت بنا کر دیا ہے. غلام بنا کر وہ کام کرنے کے لیے اور کھانے اور روٹی بنانے کے لیے تھوڑی بھیجا ہے. یہ کام کر رہی ہے تو اس کے اوپر فرض نہیں ہے, کر لیا تو اس کو ثواب بہت زیادہ ہے. پوری بات سن کے جانا ورنہ نیند میں سن کے چلے جاؤ, کل پتا چلے فون آئے کہ کسی بیوی نے شوہر کو پکڑا دیا بیلن پٹرا کے, بیلو ہمارے ساتھ روٹی. یہ والی کنڈیشن نہ بنے. حق ہے شوہر کا, کام جو بھی ہیں, بیوی کے اوپر کیا حقوق ہے, جو حقوق اس کے الگ ہے, لیکن یہ سارے کام کرتی ہے اس پر ثواب ہے. ثواب کیا ملے گا پتہ ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی عورت اپنی سسرال میں, مائکے میں نہیں, سسرال میں, اپنے شوہر کے گھر میں, چاہے چھوٹا سا کمرہ ہو, چھوٹا سا کمرہ, اگر اس کمرے میں جھاڑو لگا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو خانہ کعبہ میں, کعبے میں 70,000 مرتبہ جھاڑو لگانے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا, جتنے وہ کام کر رہی ہے بچوں کو, ایسا نہیں ہے کہ ان کو ثواب نہیں, ہر ایک چیز پر ثواب ملے گا. بچوں کی لیٹرین ٹوائلٹ اٹھانے پر بھی ان کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر کسی کا شوہر تھکا ماندہ پریشان ہو کر آئے اور بیوی اس کے پیر دبا دے, پیر دبا دے کہ چلو ہمارا شوہر محنت کر کے آیا ہے, مزدوری کر کے آیا ہے, امید تو نہیں ہے کوئی کرے گا لیکن میرا کام ہے بتانا. شوہر آیا تھکا ماندہ پریشان ہو کر, بیوی نے پیر دبا دیے, ہمارے نبی فرماتے ہیں اس کو احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. احد پہاڑ کے برابر, لیکن کوئی نہیں کرتا. بیویاں کرتی ہیں کہ بیچارہ شوہر تھکا ماندہ پریشان ہو کر پورا دن اینٹیں پھوڑ کر گھر کے اندر آیا, بیوی پہلے تو اچھی خاصی تھی, شوہر کا چہرہ دیکھتے ہی بیوی کے چہرے پہ 12 بج گئے, بس اپنی لڑائی شروع, اپنی باتیں شروع. خدارا یہ ظلم نہ کرے, شوہر آئے اس سے محبت سے بات کرے, اس سے محبت سے اس کو بیٹھائے, اس کو پانی پلائے, کھانا کھلائے, پھر اپنی ساری باتوں کو رکھو, دیکھیں لڑائی ہو جائے, ہو نہیں سکتی لڑائی. اس کا دماغ سوچ سمجھ کے رکھو. اور ہمارے نبی نے فرمایا بہترین صدقہ ہے اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ رکھنا, صدقے کا ثواب ہے. اس صدقے سے سبھی محروم ہیں, کسی کو توفیق نہیں ملتی. بیچاری بیویاں روتی ہیں کہ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھاتے. کھانا لقمہ رکھنا تو چھوڑو بیوی کے منہ میں, ساتھ میں کھانا کھانے میں شرم لگتی ہے کہ کہیں کوئی جوڑو کا غلام نہ کہہ دے. ارے کہنے دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے؟ آپ نے فرمایا اپنی بیوی عائشہ سے کرتا ہوں. تو بیویوں سے محبت کرنا عبادت ہے, ثواب ہے, سنت ہے. ہمیں حضور کی بتائی ہوئی زندگی پر عمل کرنا چاہیے. اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, کھانا پینا, سونا جاگنا, سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کرنا چاہیے. شوہر کے اوپر بیوی کے کیا حقوق ہیں سمجھنا چاہیے, بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں, والدین کو بچوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے, بچوں کو والدین کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. نبی کی بتائی ہوئی زندگی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے, ورنہ خدا کی قسم قیامت, موت آنے کی دیری ہے, قیامت کے دن اللہ کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا, اور اس سے پہلے قبر کے اندر جو ہمیں فرشتوں کے سوال کے جواب دینے ہیں بڑے خطرناک پڑیں گے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ موت سے پہلے ہم اپنی آخرت کو سدھار لیں, تیاری کر لیں. انشاءاللہ تعالی سارے لوگوں کو نماز پڑھنا ہے اور سارے لوگ دل میں عہد کریں توبہ کا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ ایک بار توبہ کرتا ہے نا, چاہے 70 سال گزر جائیں گناہ میں, 70 سال, 100 سال, 500 سال, لیکن جب انسان کو یہ ہوتا ہے چلو اللہ کو منا لے, اللہ سے توبہ کر لے, جب بندہ اللہ کے سامنے آ کے اللہ سے معافی مانگتا ہے,
اللہ تعالیٰ عرش سے پہلے آسمان پہ آ کے بندے کا استقبال کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے آ جا، میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا. تو اس لیے ہم لوگوں کو اللہ کے سامنے توبہ کرنا چاہیے اور مکمل نماز کی پابندی رکھنا چاہیے. جب ہم نماز کے پابند رہیں گے، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے. جب انسان نماز پڑھتا رہے گا انشاءاللہ بہت سارے برے کاموں سے بچا رہے گا. ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی سزا 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا. کتنا؟ 2,08,00,000. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. نبی نے جو فرمایا وہی سچ ہے. ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی سزا 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا. ہم کو چاہیے کہ ہم نماز کے پابند رہیں اور